الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانوں، عزیز بچوں، علماء کرام اور خواتین اسلام، اسلامی مہینوں کے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام ہے ذوالحجہ، اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں ہم اسلامی اور ہجری سال کے آخری مہینے کے نصف ثانی سے گزر رہے ہیں۔ نصف اول گزر گیا، ذوالحجہ کا پہلا ابتدائی آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان نے اللہ کی اطاعت میں گزارا، جہاں انہوں نے بہت سارے نیک اعمال انجام دیے۔ ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، اور غیر حاجیوں کے لیے سب سے بڑی عبادت قربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یوم النحر کو 10 تاریخ کو اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے۔ یہ قربانی جو بظاہر جانوروں کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنی شہوتوں کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنی دنیا کو پسند کرنے کی جو مذموم عادت نفس کے اندر پائی جاتی ہے، اس نفس کو کچلنے اور نفس کی مال کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا والوں کو دھوکہ دینے اور دنیا والوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی قربانی ہے کہ انسان اور مسلمان اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک خون بہانے کی قربانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے نفس کی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ جو گزر رہا ہے، مسلمانوں نے اس میں قربانی کی اور بہت سے نیک اعمال کیے۔ عرفے کا روزہ رکھا، ابتدائی دنوں میں 10 دنوں میں بہت سارے نیک اعمال کیے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور اب چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا اور یوں یہ پورا اسلامی سال ختم ہو جائے گا اور پھر نیا سال شروع ہوگا۔ یہ سال کا آنا اور جانا، مہینوں کا آنا اور جانا، دن اور رات کا بدلنا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی سنت ہے، یہ سنت تکوینیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ایسے ہی بنایا ہے۔ ایک دن آتا ہے، دوسرا دن پھر آتا ہے، ایک چلا جاتا ہے اور پھر نئی صبح ہوتی ہے۔ انسان
روزانہ صبح اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے، اللہ کی زمین میں چلا جاتا ہے کاروبار کرنے، تگ و دو کرنے، اللہ کے فضل کو تلاشنے، اور دن بھر کی تگ و دو کے بعد، کوششوں کے بعد پھر وہ شام کو لوٹتا ہے، اپنے بال بچوں میں، بیوی بچوں، ماں باپ اور گھر والوں کے درمیان آ کر کے وہ چین کی سانس لیتا ہے، سکون کا وقت گزارتا ہے اور پھر رات کو سو جاتا ہے۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہتی ہے، ایسے ہی عمریں چلی جاتی ہیں، ایسے ہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے اپنی عمر کے آخری اختتام کو پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ یہ دنیا چھوڑ کر کے قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے روزانہ کے کاروبار پر نظر رکھتا ہے۔ ایک تجارت کرنے والا کاروباری شخص روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، ہفتے میں محاسبہ کرتا ہے، مہینے میں محاسبہ کرتا ہے، پیریڈیکل کسی خاص ٹائم میں 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں، الغرض جس کی جیسی اسٹریٹجی ہے، جس کا جیسا طریقہ ہے، وہ اپنے کاروبار پر نظر ثانی کرتا ہے، اپنے سودے بازی پر نظر ثانی کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کون سا کام، کون سا سودا اچھا کیا، میرا کون سے سودے میں فائدہ ہوا، کون سے سودے میں میرا نقصان ہوا، ان تمام چیزوں کو وہ اپنی نظر ثانی کر کے پرکھتا ہے، جانچتا ہے، اپنے تصرفات پر، اپنے طور طریقے پر نظر ڈالتا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتا ہے، اور جہاں اس نے اچھا کیا ہوتا ہے، جو سودے اس کے اچھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ اچھا سمجھنے کے بعد مزید ان کو برقرار رکھتا ہے اور ان سے اچھے سودے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، جس سودے میں وہ گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شخص ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ان غلطیوں پر نظر ثانی کرتا ہے، ان بھول چوک پر غور کرتا ہے، اور دوبارہ سے ایسی غلطی کرنے سے پرہیز کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ الغرض عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر، اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، دوبارہ اس کو دیکھتا ہے، اور اچھے کاموں کو مزید کرتا ہے، اور برے کاموں سے اور گھاٹے کے سودے سے بچتا ہے۔ یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی شخص یوں ہی کاروبار کرتا چلا جائے، اچھا ہو یا برا ہو، فائدے کا ہو یا گھاٹے کا سودا ہو، کرتا چلا جائے، اور کبھی بھی نظر ثانی نہ کرے، کبھی بھی محاسبہ نہ کرے، تو لوگ اس کو عقل مند نہیں کہیں گے، بلکہ کم عقل، بے وقوف کہیں گے، کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کہاں میرا فائدہ ہے، کہاں میرا نقصان ہے، کبھی کسی بھی سودے پر نظر ثانی نہیں کرتا، بلکہ اندھا دھند آگے بڑھتا رہتا ہے، فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ ایسے شخص کو لوگ عقل مند نہیں کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، کم عقل کہیں گے، نا تجربہ کار کہیں گے، اپنی مصلحتوں سے ناواقف کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جو روزانہ جب بھی کاروبار کرے، جب بھی سودا کرے، جب بھی خرید و فروخت کرے، ہر سودے میں گھاٹا ہو، ہر سودا نقصان والا ہو، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہو اور اس کے باوجود وہ شخص اپنے سودے پر، اپنے تصرفات پر، اپنے روزمرہ کے ان معاملات پہ نظر ثانی بالکل نہ کرے، اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے کبھی بھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہی غلطیاں روزانہ کرتا رہے، تو دنیا کا سب سے احمق ترین انسان ہوگا، جس کو نہ کاروبار آتا ہے، نہ جس کو سودا بازی آتی ہے، نہ جس کو اچھے کا پتہ، نہ برے کا پتہ، نہ نفع کا پتہ، نہ نقصان کا پتہ۔ تو جو شخص ہمیشہ غلط ہی کرے، وہ تو دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوگا، احمق لوگوں میں سر فہرست ہوگا، اور عقل مند لوگ اس کو اپنے قریب بھی نہیں بٹھائیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو اس کے قریب نہیں جانے دیں گے کہ اس کی جیسی غلط عادت نہ لگ جائے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، دنیا والے ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اب آئیے انسان کی اس دنیاوی زندگی کے طور طریقے کو اب آئیے مسلمان پر فٹ کرتے ہیں، اسلامی زندگی پر آ کر سوچتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی ایسے ہی گزارتا رہے، ایسے ہی چلتا رہے، ایک دن آئے گزر
جائے، دوسرا دن آئے گزر جائے، مہینہ آیا چلا گیا، سال آیا چلا گیا، پھر نیا سال آئے اور اسے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا، رات کو کوئی فکر نہ کرے، کل میں نے کیا کیا، دوسرے دن کوئی فکر نہیں، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سال بھر گزرا، اور انسان کبھی بھی اپنے متعلق دوبارہ سے غور و فکر نہ کرے کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کون سا کام اللہ کو خوش کرنے والا کیا، کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا کیا۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ احمق کہلائے گا، بے وقوف کہلائے گا، کم عقل کہلائے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ اچھے کام کیے ہوں تو اس کا فرض تھا کہ وہ مزید ان اچھے کاموں کو جاری رکھے، اور اگر برے کام کیے ہوں تو ان کاموں سے توبہ کرے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھے اور ان کو چھوڑ کر کے اچھے کاموں کی طرف آئے۔ یہ تھا عقل مندی کا تقاضا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ نہ کر کے ایسے ہی چلتا رہے، ایسے ہی زندگی گزارتا رہے، تو اس کو بھی ایک مسلمان، ایک مومن، ایک اللہ والا اس انسان کو بے وقوف قرار دے گا، کم عقل قرار دے گا کہ اس کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے رب کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جس رب کے کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے کاموں سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا شخص جو دونوں کام کرتا ہے، اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے، لیکن وہ محاسبہ نہیں کرتا خود کا، اپنے متعلق دوبارہ سے غور نہیں کرتا، تو وہ نہ تجربہ کار، نہ عاقبت اندیش، اپنی مصلحتوں سے دور، نفع نقصان کو نہ جاننے والا، کم عقل شخص کہلائے گا۔ تو پھر وہ شخص جو روزانہ گناہ کرتا ہے، جو روزانہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو کبھی اللہ کو خوش نہیں کرتا، کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، کبھی اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، صبح شام اللہ کے خلاف زندگی جیتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، فرائض کو چھوڑتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تو بتائیے وہ شخص جو گھاٹے کا ہی سودا کرتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کا اگر محاسبہ نہ کرے، نظر ثانی نہ کرے، اپنے آپ کو دوبارہ سے دیکھ کر کے سدھارنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ کتنا بڑا کم عقل ہوگا، کتنا بڑا بے وقوف ہوگا، اپنی دنیا کو بھی تباہ کرنے والا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا ہوگا۔ یہ محاسبہ نفس سال کے آخر ہی میں نہیں، مہینے کے آخر میں نہیں، بلکہ ہر دن کے اختتام پر ہونا چاہیے، روزانہ کے اختتام پر ہونا چاہیے۔ روزانہ آج کا دن صبح سے شام تک گزر گیا، رات کو ایک انسان، ایک مسلمان اٹھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، بلکہ اٹھنے سے پہلے جب سونے جائے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے کون سا اچھا کام کیا اور کون سا برا کام کیا۔ محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ محاسبہ کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا، اپنے تصرفات پر، اپنی زندگی پر دوبارہ سے غور کرنا کہ کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، غد کے لیے کیا کیا ہے، آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا کیا ہے، اس بات کا محاسبہ کرے ہر انسان۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں محاسبہ کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی اور امام احمد کی مسند میں روایت آئی ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو اچھائی کی طرف لے کر کے جائے اور برائی سے روکے، جو خود کا محاسبہ کرے۔ وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ وَالْعَاجِزِ، اور ناکارہ انسان، کمزور انسان، بیکار، جو کسی لائق نہ ہو، کسی لائق نہ ہو، عاجز انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے ڈال دے، جو دل میں آئے اس کو کرتا چلا جائے۔
جو اچھا لگے اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے, جو پسند آئے اس کو اپنائے, یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح ہے کہ غلط, جائز ہے کہ ناجائز, وہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے یا ناراض کرنے والی, یہ تمیز کیے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے, وہ عاجز ہے, وہ اپنے نفس کا غلام ہے, وہ نفس کو اس طریقے سے آزاد کیے پڑا ہے کہ اس کو روکنے کی طاقت نہیں, وہ عاجز ہے, وہ کمزور ہے, وہ نفس کو لگام نہیں لگا سکتا, اپنے آپ کو روک نہیں سکتا, وہ کمزور ہے. اور یہ ساری کی ساری خرابیاں, ساری کی ساری برائیاں کرنے کے بعد حال کیا ہے؟ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي, اور اللہ تعالیٰ کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, وہ تو سارے گناہوں کو بخش دے گا, وہ مجھے جنت میں داخل کرے گا, میں تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. یہ جھوٹی امیدیں لگا کر کے رہنا یہ عاجز کا کام ہے, کمزور شخص کا کام ہے, جو نفس کا غلام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل کر کے رکھے, اپنے نفس کو دبا کر کے رکھے, اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور اس کا محاسبہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے, آخرت کے لیے, موت کے بعد کے لیے تیاری کرے, وہ عقل مند انسان ہے. لہذا یہ آیت اور یہ حدیث, یہ دونوں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم محاسبہ کریں, اپنے نفس کو جانچیں, پرکھیں, اس کا حساب لیں اور روزانہ کا حساب لیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کون سا کام اللہ کے لیے کیا, کون سا دنیا کے لیے کیا, کون سا خواہشات کے لیے کیا. ان کا حساب لینا ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اے لوگو اپنے نفس کا حساب کر لو, اپنے نفس سے حساب لے لو, محاسبہ کر لو, خود کا گریبان میں جھانک لو اور خود کو ٹھیک کر لو, قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو, قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے, قیامت کے دن تمہارا حساب ہو, اس سے پہلے خود کا حساب کر لو. تو یہ سلف کا طریقہ تھا, صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے, اپنی زبانوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ زبان نے مجھے تباہ کر دیا, مجھے برباد کر دیا. یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے. محاسبہ کیسے ہوگا میں اس کی کچھ شکلیں بتلاؤں گا. محاسبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے کر کے اپنے آپ کا محاسبہ ہو, اہل علم نے اس کی شکلیں بتلائی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے, خود کا حساب لے اللہ کے فرائض پر. جو فرائض آپ نے اللہ کے ادا کیے ہیں ان پر اللہ کے فرائض کے متعلق آپ محاسبہ کریں. جس نے نماز پڑھی, جس نے روزہ رکھا, جس نے زکوٰۃ دی, جس نے حج کیا, جس نے قربانی کی, کوئی بھی نیک کام کیا, اس پر آپ محاسبہ کریں. محاسبہ کیا کریں کہ کیا وہ کام اس کوالٹی پر ہوا کہ نہیں ہوا جس پر اللہ کو چاہیے تھا. کیا یہ کام, کیا یہ صلاۃ, کیا یہ صوم, کیا یہ حج, کیا یہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات اور نیکیاں کیا اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا سکیں, اللہ ان کو قبول کر سکے. اللہ کی قسم, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں, جو دے سکتے ہیں, یا جو کرتے ہیں, جو کر سکتے ہیں, تو کرنے کے بعد, کرتے وقت ان کے دل ڈرے رہتے ہیں, کب کپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو حاضر ہونا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا, لا یا ابنۃ الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, یہ گنہگار لوگوں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت کہ گناہ کر کے ڈرے اور کہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا ہوگا. نہیں, یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے, الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون اللہ تقبل منہم. سبحان اللہ, کتنا اعلیٰ معیار کا مقام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو صدقات کرتے ہیں اور یہ سارے
نیک عمل کرنے کے بعد ان کے دل کپا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال اس قابل ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو سکیں. ہم کل اللہ کے یہاں جانے والے ہیں, پتہ نہیں ہم خالی ہاتھ نہ رہ جائیں, اللہ ان کو رد نہ کر دے, دھتکار نہ دے, اس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو, خامی نہ رہ گئی ہو. لہٰذا یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے کہ وہ جب نیک اعمال کرتے ہیں, صوم و صلات کرتے ہیں, قربانی و حج و زکات کرتے ہیں, تو وہ یہ خوش نہیں ہوتے کہ سیلفیاں لیں, ویڈیو بنائیں اور دنیا والوں کو دکھائیں کہ میں نے اتنا بڑا بکرا ذبح کیا, میں دیکھو کیسے ذبح کر رہا ہوں, کیسے بانٹ رہا ہوں, کیسے صدقہ کر رہا ہوں, کیسے غریبوں کو, کس غریب کو میں بانٹ کر کے دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کرتے, وہ سوشل میڈیا پر دنیا والوں کو دکھاتے نہیں ہیں, بلکہ وہ تو ڈرتے ہیں, کپ کپاتے ہیں, کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ اللہ کے ہاں قبول کیا جا سکے. تو یہ محاسبہ ہے, یہ اعمال کا محاسبہ ہے. تو فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی نیک اعمال کریں, چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, حج و زکات ہو, صدقات و خیرات و قربانی ہو, نوافل ہو, اچھے اعمال ہو, ہم تمام اعمال کے متعلق یہ محاسبہ کریں کہ کیا یہ عمل اچھی کوالٹی میں جیسے اللہ کو چاہیے تھا ویسا ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے بارے میں اہل علم نے بتلایا کہ اللہ ہر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کے 6 حقوق ہیں کہ ان 6 حقوق کا حساب رکھا جائے. پہلا حق یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے تھا کہ نہیں تھا, کیا غیر اللہ کا تو حصہ اس میں نہیں تھا, کسی غیر کا نفس کا حصہ تو نہیں تھا اس کے اندر, دکھاوا تو نہیں تھا, خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ محاسبہ کرنا ہے. نمبر 2, اللہ کے رسول کی مطابقت, کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا, اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق تھا یا غیروں کے اقوال کے مطابق تھا. اس چیز کو دیکھنا ہے, کیا دوسروں کے کہنے پر تھا یا منمانی تھا, بدعت پر تھا کہ سنت پر تھا. ضروری ہے کہ سنت کے مطابق کام کو کیا جائے. 2 چیز. تیسری چیز یہ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نصح اور خیر خواہی کے ہونا چاہیے. الدین نصیحہ قیل لمن قال للہ ولرسولہ والمؤمنین ولائمۃ المسلمین وعامتہم, کہ یہ دین نصیحت ہے, خیر خواہی ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اب اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے, اللہ کی خاطر کام کرنا ہے, اللہ کے لیے خیر خواہی دکھلانی ہے, اس کام کو ادا کرنا ہے. تو کیا ہم نے اس کام کو اللہ کی خوشی کے لیے کیا کہ نہیں کیا؟ ایک تو اخلاص تھا کہ تنہا اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور کے ساتھ نہ ہو. دوسرا تھا کہ اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے. تیسرا, 3 چیزیں ہو گئی کہ اللہ کے لیے اخلاص کے طور پر اور اس کی خوشی کے لیے نصرت کے طور پر اور مطابقت رسول, اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ جب ہم اس کام کو کریں تو اس کام کو کرتے وقت ہمارا طریقہ, ہماری نیت اور ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ ہم احسان کے ساتھ کریں, ایسے کریں جیسے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمارا ذہن, ہمارا خشوع خضوع خراب نہ ہو, تنہا اللہ کے ساتھ جڑے رہیں, ہماری نیت, ہمارے جوارح اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ تابع دار ہوں. تو یہ احسان کے مقام میں ایک یہ عمل ہونا چاہیے. اور 5واں حق یہ ہے کہ ہم اس نیک عمل پر یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہم نے کر لیا, ہم اس پر کرنے والے ہیں, ہم نے اختیار کر لیا. اللہ کی قسم, یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ سے نیک عمل کروایا. تو اس نعمت کا احساس ہو اس نیک عمل پر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور 6ٹھی چیز یہ ہے اللہ کا فرض کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے کمی رہ گئی ہے, ہم سے کمی رہ گئی ہے. تو استغفار کریں. اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ جب نماز پڑھتے, سلام پھیرتے تو استغفر اللہ پڑھتے. کیونکہ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے نماز تو پڑھ لی, تو نے حکم دیا میں نے پڑھ لی, لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا, لہذا تو مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے کہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا. تو ہر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں, اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس کریں. تو یہ 6 حقوق کا حساب کرنا ضروری ہے. یہ تو ہو گیا محاسبہ نیک اعمال پر. دوسرا محاسبہ برے اعمال پر. اگر گناہ کر لیے ہیں تو اپنے نفس کو جھنجھوڑیں, اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ جو گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑا جائے, ان برائیوں کو چھوڑا جائے, کبائر کا ارتکاب کیا گیا ان سے توبہ کی جائے, استغفار کیا جائے. اور تیسرا محاسبہ ہے ان اعمال کا کہ آدمی کر تو لیتا ہے لیکن وقت ضائع کر دیتا ہے. سوچنا چاہیے میں نے کون کون سے اعمال کیے کہ اگر نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا,
اگر نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا، تو کل کے دن میں ایسے بیکار کے اعمال نہ کرو کہ گرچہ ان میں گناہ نہیں ہے لیکن نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ایسے ہی چوتھا محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی کیفیت کا محاسبہ کرے کہ دل اللہ تعالیٰ سے غافل تو نہیں رہتا، اللہ سے غفلت میں تو نہیں رہتا۔ کتنا وقت ہم نے دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی غفلت میں گزارا، آج کا وقت موبائل کا اس نے ہماری پوری زندگی غفلت میں ڈبو کر کے رکھ دی ہے، اس نے ہمارا سارا وقت چرا لیا ہے، ڈاکہ ڈال لیا ہے ہماری زندگی پر، پوری زندگی تباہ کر دی ہے۔ پورا دن ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں، حتیٰ کہ بزرگ بھی آج کل بیکار کے لہو و لعب کے اندر موبائل پر سارا وقت گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اگر ہم نے کی اور اپنے دل کو غفلت میں ڈالا، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس میں ہمارا دل غافل تھا اللہ کے ذکر سے، تو اس کام کو چھوڑیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور پانچواں طریقہ محاسبے کا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا محاسبہ، کہ دن بھر میں ہماری آنکھیں کہاں کہاں گئی، کون کون سے حرام چیز کو دیکھا، ہمارے کان نے کس کس حرام چیز کو سنا، ہمارے ہاتھ نے کون سی حرام چیز پکڑی، ہمارے پیر کون کون سے حرام کام کی طرف گئے۔ الغرض اپنے اعضاء و جوارے، اپنے پورے جسم کا محاسبہ کہ میرے کون سے عضو نے، میرے کون سے جارحہ نے، میرے جسم کے کون سے حصے نے اللہ کی مخالفت کی، اس کا محاسبہ ہو تاکہ دوسرے دن اس کو اس غلطی سے روکا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور محاسبے کی شکل ہے کہ انسان وہ کام جو اپنی فطرت سے کرتا ہے، روزمرہ کی ضرورتوں میں کرتا ہے، جیسے کہ انسان صبح کو اٹھتا ہے اور جاتا ہے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، کام کی تلاش میں، اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ صرف مسلمان نہیں کرتا، ہر انسان کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس چیز پر پیدا کیا ہے کیونکہ وہ کھائے گا، کھلائے گا، پہنے گا، پہنائے گا، بچوں کی تربیت کرے گا، انہیں پڑھائے گا، لکھائے گا، علاج معالجے کے لیے، الغرض ضروریات زندگی کی تگ و دو جب کرتا ہے انسان، تو اس کا محاسبہ کرے کہ اس وقت یہ دیکھے کہ یہ کام مسلمان اس چیز کو اللہ کی عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو یوں ہی کیا، اپنی ضرورت سے کیا، اپنے انسانی ضرورت کے احساس میں کیا، تو یہ ایک کائناتی ضرورت ہے، اللہ کی تکوین کائنات کا ایک حصہ ہے، آپ کی فطرت کا حصہ ہے۔ آپ کو چاہیں نہ چاہیں آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ اس کام کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کام کو آپ انویسٹ کیجئے اللہ کی اطاعت میں۔ آپ گھر سے نکلیں تو اس کا محاسبہ کر کے نکلیں کہ اللہ میں کمانے نکل رہا ہوں، تو نے میرے اوپر فرض کیا ہے میری بیوی کا خرچہ، میرے بچوں کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ، علاج معالجے کا خرچہ میری ذمہ داری ہے، تو نے مجھ پر فرض کیا ہے تیرے حکم کی تعمیل میں میں نکل رہا ہوں، میری مدد کر۔ لہٰذا جو کام کرنے جاتے ہیں آپ، جو نوکری کرنے جاتے ہیں آپ، جو ڈیوٹی کرتے ہیں آپ، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کا اللہ کی اطاعت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ فطری کام، یہ فطری ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن جائے گی۔ آپ کی نیند، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا کھلانا، الغرض آپ کی پوری زندگی اگر آپ نے نیت کو صحیح رکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھا، تو ساری کی ساری زندگی کی ساری کوششیں یہ اللہ کی اطاعت میں تبدیل ہو جائیں گی، اجر و ثواب میں تبدیل ہوں گی۔ تو اس بات کا محاسبہ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کا کہ ہم ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر کے معافی مانگیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جب کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا خود پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر، برے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، مستقل مسلسل اس پر قائم نہیں رہتے، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کے دین پر چلنے کی توفیق دے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ جو سال گزر گیا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ان کو قبول فرما لے، جو برے کام کیے انہیں ہمیں ہمارے لیے معاف کر دے، اور آگے آنے والے وقت میں ہم تمام کو نیک اعمال کرنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم
وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.